سبھی نے اس عمل پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ 75% شیئر عارف حبیب گروپ کو مل گئے۔ آج پاکستان قومی ایئر لائن ہے PIA، اس کو نجکاری کے ذریعے سے نجی ہاتھوں کے سپرد کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آئندہ بھی خسارہ اس طرح سے ہوتا تو اس سے بھی حکومت کو نجات مل گئی ہے۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی معیشت سے جڑا ایک بڑا موضوع ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے یعنی 23 دسمبر کا دن پاکستان کی معاشی زندگی کا یا معاشی تاریخ کا ایک بڑا دن ہے۔ آج پاکستان کی جو قومی ایئر لائن ہے PIA، اس کو نجکاری کے ذریعے سے نجی ہاتھوں کے سپرد کیا گیا۔ یہ جو نجکاری کا عمل ہے، میں پوری آپ کہہ لیں کہ ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ نجکاری کا عمل اگر شفاف ہو، اگر اس کو دیانتداری سے کیا جائے، اور اگر اس میں کوئی جانبداری نہ ہو یا انڈر ٹیبل گیو اینڈ ٹیک نہ ہو، تو یہ قومی معیشت کے لیے ایک آکسیجن کا درجہ رکھتا ہے۔ اس سے قومی معیشت میں بہتری آئے گی۔ اور آج جو نجکاری ہوئی PIA کی، وہ دیکھا گیا کہ اس میں شفافیت جو تھی اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی گئی، اور جتنے بھی حلقے ہیں ملک کے معاشی حلقے، خواہ ان کا تعلق حکومت کے آپ کہہ لیں کہ ہمدردوں میں سے ہو یا حکومت پر تنقید کرنے والوں میں سے ہو، سبھی نے اس عمل پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ ایک اچھا سائن ہے۔ اسی طرح سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں بھی اپوزیشن یا حکومت کسی بھی طرف سے اس عمل کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ اینڈ پر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ بہرحال اگر ہم PIA کی بات کریں تو اس قومی ادارے کے اوپر کوئی 650 ارب روپوں کا بوجھ تھا، قرض کا، خسارے کا، جو کہ حکومت کی ایک لائبلٹی بنا ہوا تھا۔ اگرچہ پچھلے 2-3 سال میں PIA کا جو پروسیس ہے یا PIA میں بہتری ہے یہ انتظامی امور میں، اور کچھ پرافٹ کی طرف بھی یہ ادارہ گیا، لیکن جتنا بڑا بوجھ اس کے اوپر تھا اس کے ساتھ آگے چلنا حکومت کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا اس کو نجکاری کے لیے اس ادارے کو پیش کیا گیا، اور آج جو نجکاری کا عمل ہوا وہ براہ راست دکھایا بھی گیا۔ لوگوں نے، پوری قوم نے، پورے معاشرے نے اس کو دیکھا، اور نظر آیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اور بہت ہی واضح تھا۔ اور پھر جس طرح کی بڈنگ ہوئی، جس طرح کا جیسے کہہ لیں کہ اس کے اوپر نیلامی ہوئی یا بولی لگی، اس سے ہی پتہ چلا کہ اس میں بہت زیادہ شفافیت رہی، کیونکہ اس سے پہلے چند ماہ پہلے جو اس کی PIA کی جو ایک ریٹ لگ رہا تھا وہ کوئی 10 ارب روپے کا لگا، لیکن اب گورنمنٹ نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس میں ایک تو PIA کی نجکاری کے لیے کم سے کم بولی 100 ارب روپے رکھی گئی تھی۔ بہرحال آج کی نجکاری میں 3 آپ کہہ لیں گروپ یا 3 پارٹیاں سامنے آئیں۔ ایک تو ایئر بلو والے آئے، دوسرا عارف حبیب والے آئے، اور تیسرا جو ہے اور تیسرا لکی سیمنٹ کا۔ اور یہ جب بڈ سامنے آئی پہلے مرحلے کے بعد، تو 2 بڑے جو آپ کہہ لیں کہ اس میں خریدار تھے وہ سامنے آئے۔ ایک لکی سیمنٹ والے، انہوں نے 101 ارب 50 کروڑ روپے کا ایک ٹارگٹ دیا یا ایک بولی دی PIA کے لیے، جبکہ عارف حبیب کنسورشیم نے اس کے اوپر 115 ارب روپے کی ایک بولی دی۔ یہ جو آپ کہہ لیں کہ سامنے آیا، تو ان دونوں کے درمیان جو طریقہ کار تھا، تیسرا گروپ تو لیفٹ ہو گیا، ان دونوں کے درمیان اب بولی کا عمل ہونا تھا، اور وہ جو ہوا عمل، اس میں عارف حبیب نے بائی دا اینڈ آف ڈے 135 ارب روپوں میں PIA کو حاصل کی، اور جو طے ہوئی تھی شرائط، اس شرائط کے مطابق PIA کے 75% شیئر عارف حبیب گروپ کو مل گئے، یا کنسورشیم جو ان کا تھا اس کو مل گئے۔ یہ 135 ارب جو ان سے ہیں، یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ بڈ ہے۔ پچھلے 20 سال میں جتنی بھی نجکاریاں ہوئی ہیں ان میں سب سے بڑی نجکاری یہ ہوئی ہے، اور جس طرح کے آپ کہہ لیں کہ عزم کا اظہار کیا ہے عارف حبیب گروپ کے چیئرمین نے، اس سے بھی نظریہ آ رہا ہے کہ یہ اب ادارہ، یہ جو PIA جو پاکستان کا ایک قومی ادارہ ہے، یہ ایک ترقی کی نئی راہ کو اختیار کرے گا۔ انہوں نے اس کو واضح کیا اس معاملے کو کہ
پی آئی اے کے اوپر اب وہ نئے جہاز خریدیں گے، نئی تیاری کریں گے اس کے اوپر۔ عارف حبیب جو کنسورشیم ہے، میں آپ کو ذرا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں محض عارف حبیب کمپنی نہیں ہے، فاطمہ فرٹیلائزر بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ سٹی سکولز کا گروپ بھی ہے، ان کے ساتھ ایک ہمارے کنسٹرکشن کا گروپ ہے، آئی تھنک سو ایڈن سوسائٹی والے جون سے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ایک مختلف کمپنیز نے مل کر یہ ایک گروپ بنایا ہے، اور ان کا یہ عزم ہے اور کہنا ہے کہ ہم اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے۔ میں دوسری بات اور بھی بتاؤں آپ کو کہ یہ جو 135 ارب روپے جو ہیں حکومت کو ملے ہیں، اس میں سے حکومت 7.5% رکھے گی، اور باقی پیسے جون سے ہیں وہ پی آئی اے پر ہی خرچ کیے جائیں گے، یعنی اسی گروپ کو دیے جائیں گے۔ اور ایک تیسرا پہلو جو اس نجکاری کا وہ یہ ہے کہ یہ جو پی آئی اے کے اوپر جو لائبلٹیز ہیں نا 650 ارب روپوں کی، اس سے پہلے جو موجود تھیں، وہ بھی جو گروپ اس کو آن کر رہا ہے وہی ان لائبلٹیز کو ادا بھی کرے گا۔ ان کے جو ملازمین ہیں پی آئی اے کے، ان کو بھی وقت ٹائملی جسے کہہ لیں کہ ایک سیکیورٹی دی گئی ہے، تحفظ دیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے ایشوز اور معاملات ہیں جن میں بہتری آنے کی امید اور امکان ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پی آئی اے اس نجکاری کے بعد ایک ترقی اور وقار اور خوشحالی کی نئی منازل طے کرے گا۔ اس وقت پی آئی اے کے پاس 38 طیارے ہیں، جن میں سے 20 ناکارہ کھڑے ہیں، 18 جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، 78 اسٹیشنز ہیں یا 78 ڈیسٹینیشن ہیں جہاں پہ پی آئی اے جا سکتا ہے، اس پر بھی پی آئی اے پوری طرح سے فعال نہیں ہے۔ پورا یقین ہے اور پورا اعتماد ہے کہ یہ عارف حبیب جو ان کا کنسورشیم ہے، یہ اس ادارے کو ایک نئے انویسٹمنٹ کے ساتھ، نئی جہد کے ساتھ آگے لے کر جائے گا، اور اگر یہ نجکاری جو ہے اور پرائیویٹائزیشن جو ہے یہ کامیاب ہوتی ہے اور اس کا نظم و ضبط ٹھیک رہ جاتا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنا یہ خسارہ ہے اور جو مسائل ہیں وہ شاید 1 سال میں یا 2 سال میں ہی ان کو ختم کر دیا جائے۔ سب سے بڑا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت فوری طور پر 650 ارب روپوں کے بوجھ سے باہر آ گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آئندہ بھی خسارہ اس طرح سے ہوتا تو اس سے بھی حکومت کو نجات مل گئی ہے۔ ہوپس ہو، ہم دعا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ پی آئی اے ایک نئے، آپ کہہ لیں کہ ایک فلیگ شپ کی شکل میں، ایک بڑی فضائی کمپنی کی شکل میں، اور پاکستان کے ایک عظیم ادارے کی شکل میں سامنے آئے گی۔ ایک بہتر کمپٹیشن ہوگا پی آئی اے اور دیگر پرائیویٹ ایئر کمپنیز کے درمیان جو پاکستان میں ہے۔ اس سے لوگوں کو بھی ریلیف ملے گا، کرایوں میں کمی آئے گی، سہولتوں میں اضافہ ہوگا، اور بھی بہت کچھ جون سا ہے وہ دیکھنے میں آئے گا۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر فیصلہ ہوا، اور اس طرح کے بہتر فیصلے جاری رہنے چاہیے تاکہ ملک کی معیشت کو فائدہ ہو اور ملک کے عوام کو اس کے ثمرات اور اثرات سے سرفراز کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔